اللہ کا فرشتوں کی مجلس میں حضور کی ثنا کرنا یہ درود ہے۔ حضور کی مدح فرمانا، محبوب کی شانوں کو بیان فرمانا۔ یہ صحیح بخاری میں صلاۃ کا ترجمہ حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا گیا ہے۔ تو پھر درود کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ حضور کی مدح و توصیف، حضور کے حسن کا بیان، حضور کے خصائل کا عنوان، آقا کریم کے شمائل کا تذکرہ، حضور علیہ السلام کے فضائل کی باتیں، حضور کی عظمتوں کا عنوان، یہ سب کچھ درود کے زمرے میں آتا ہے۔ اور پھر ساتھ صیغہ بھی درود کا ہو اور اس میں شانیں بھی حضور کی ہوں، جس طرح درود تاج میں ہے، تو اس میں حضور پر درود بھی بھیجا گیا اور ساتھ حضور کی عظمتوں کو بھی بیان کیا گیا۔ تو یہ ایک خوبصورت گلدستہ بن گیا۔ درود شریف کے جو مفاہیم بیان کیے گئے ہیں، ان سب مفاہیم کو یہ اپنے جلو میں لیے ہوئے ہے یہ درود۔ تو کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام پر درود پڑھنے کی تلقین فرمائی گئی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے ترغیب دی درود شریف پڑھنے کی، باقی امور اور عبادت، ذکر فکر۔ تو میں نے عرض کی، ارشاد فرمائے کہ میں آپ پر کس مقدار میں درود پڑھوں، کتنا وقت، کتنا درود پڑھوں؟ تو آقا کریم نے فرمایا ما شئتا، جتنا تم چاہو۔ فرماتے ہیں میں نے کہا میں چوتھا حصہ درود پڑھوں گا، باقی 3 حصے دیگر عبادات اور دیگر وظائف اذکار بجا لاؤں گا۔ فرمایا جس طرح تم چاہو، جو تمہاری مرضی، لیکن اگر درود کی مقدار کو بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو میں نے کہا النصف، میں آدھا وقت درود پڑھا کروں گا اور باقی چیزیں باقی آدھے وقت میں کروں گا۔ فرمایا جس طرح تم چاہو، لیکن اگر درود کی مقدار کو بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے کہا کہ حضور میں 2 حصے درود پڑھوں گا اور 1 حصہ باقی وظائف اوراد بجا لاؤں گا۔ فرمایا جیسے تمہارا دل چاہے، لیکن اگر تم درود کی مقدار کو بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ فرماتے ہیں میں نے کہا حضور میں پڑھوں گا ہی درود، سارا وقت میں آپ پہ درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ فرمایا پھر تمہارے سارے دکھ، تکلیف، اذیتیں، پریشانیاں، اس کے لیے یہ درود کفایت کرے گا اور تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما دی جائے گی۔ تمہاری پریشانیاں، تمہاری اذیتیں، تمہارے دکھ، دور موجود میں لفظ بولا جاتا ہے ٹینشن، تمہاری ساری ٹینشن، تمہارے سارے معاملات حیات کی بے ترتیبیاں، پریشانیاں، دکھ، اذیتیں، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ درود سب دردوں کا مداوا ہو جائے گا، سب دکھوں کا علاج ہو جائے گا، سب پریشانیوں کا حل ہوگا، سب مصیبتوں کا مداوا بن جائے گا، اور ساتھ ساتھ تمہارے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے۔ تو درود جتنی کثرت کے ساتھ پڑھا جائے، اللہ کی اتنی ہی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو باقی وظیفے، باقی اوراد، وہ بھی فضل و شرف والے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ پھر تمہارے لیے ایک درود ہی کافی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جو میرے اوپر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا جو 1 مرتبہ میرے اوپر درود بھیجتا ہے، اللہ اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے اور 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو درود پڑھا حضور پہ کام اپنا بن رہا ہے۔ تو درود پڑھنے سے انسان کا باطن سنورتا ہے، اندر پاکیزگی نصیب ہوتی ہے، گناہ دھلتے ہیں، عیب دھلتے ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، مصیبتیں، آلام، مصائب، دکھ، ٹینشن، پریشانی، جو کچھ بھی ہے یہ ختم ہوتا ہے، اور درود پرسکون بنا دیتا ہے انسان کو۔ راحت بخش ہے وظیفہ، سرور انگیز ہے یہ وظیفہ، نور بیز ہے یہ وظیفہ، ماحول میں شگفتگی پیدا کر دیتا ہے۔ اگر درود شریف پڑھو گے تو تمہاری بہت ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تمہارے دکھوں کا مداوا ہوگا، تم ریلیکس ہو جاؤ گے درود پڑھنے۔ یہ درود شریف کی برکات ہیں۔ 1 مرتبہ درود پڑھنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جو بار بار حضور پہ درود پڑھتا ہے تو بتاؤ کہ کتنا بڑا ذخیرہ رحمتوں کا اس کے اطراف میں پھیل گیا۔ تو اس لیے کثرت کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو میرے اوپر درود پڑھتا ہے
میرے اوپر لازم ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں گا۔ شفاعت رسول کے حصول کا ذریعہ درود بنتا ہے، چونکہ ہمارا آسرا ہی حضور کی شفاعت ہے۔ وہ دامن شفاعت کھولیں گے تو ہم گناہ گاروں کا کام بنے گا، اور وہ نصیب کیسے ہوگی حضور علیہ السلام کی شفاعت؟ کثرت درود سے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا آقا کریم نے، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھنے والا ہو۔ تو حضور کی قربت کا ذریعہ بھی درود ہے۔ کون سا مومن ہوگا جس کو حضور کے دیدار کا شوق نہیں ہے؟ کثرت درود کی برکت یہ ہے کہ حضور کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ حضور کا دیدار نصیب ہو جائے تو بتاؤ اور کیا چاہیے؟ یہ امت خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول، امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرہون منت ہے، ان کی احسان مند ہے۔ اقبال نے کہا تھا، امن الناس بر مولائے ما، کلیم اول سینائے ما، ہستی او کشت ملت را چوں ابر، ثانی اسنین و غار و بدر و قبر۔ کہتے ہیں کہ وہ شخص جس نے ہمارے آقا و مولا پہ سب سے زیادہ احسانات کیے، اور میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، میرے اوپر جس نے بھی کوئی نیکی کی میں اس کا بدلہ چکا دیا دنیا پر، لیکن ایک ابو بکر ایسے ہیں جن کی نیکیوں کا بدلہ قیامت کے دن رب ہی چکائے گا۔ یہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور پھر میں ما نفعنی مال احد قط، ما نفعنی مال ابی بکر، مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے نفع دیا۔ اپنا سب کچھ حضور کی راہوں میں نچھاور کر، مال پیش کیا، جان پیش کی، اولاد پیش کی، وقت دیا، ایک ایک سانس حضور کے نام کر دی۔ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سایہ بن کے حضور کے ساتھ رہے، سائے کی طرح حضور کے ساتھ رہے۔ بدر کے ساتھی، حضر کے ساتھی، سفر کے ساتھی، غار کے ساتھی، حد ہو گئی مزار کے ساتھی۔ اللہ اکبر۔ ایک دن حضور ایسے نکل رہے ہیں مسجد نبوی سے تو کوئی لوگ داخل ہو رہے تھے، تو حضور کے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ تھا، بائیں میں حضرت عمر کا ہاتھ تھا۔ تو حضور ایسے دونوں کے ہاتھ پکڑ کے باہر نکل رہے تھے، تو کسی کو اندر آتے دیکھا تو اس کو دیکھ کر کے کہا، قیامت کے دن ہم قبروں سے یوں ہی اٹھائے جائیں، میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ کہول اہل الجنہ، جنت کے بوڑھوں کا سردار کہا، ابو بکر فی الجنہ، جنت کی بشارت دی۔ عشرہ مبشرہ میں سے پہلا نام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ فرمایا، میرے دو وزیر آسمان پہ ہیں، دو وزیر زمین پہ ہیں۔ آسمان پہ میرے دو وزیروں کا نام جبرائیل و میکائیل ہے، اور زمین پہ اوپر میرے دو جو وزیر ہیں، ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر ہے۔ تو کیا شان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ ہر شان نبی کا صحابی عظمتوں کے معراج پہ ہے، لیکن جو شان حضور کے اس جان نثار کو دی گئی ہے، اللہ اکبر۔ قرآن نے بھی کہا نا، وَثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، اللہ اکبر۔ دو میں سے دوسرا، اللہ اکبر، جب وہ غار میں تھے، دو میں سے دوسرا، اس لفظ کی خوبصورتی ملاحظہ کیجئے، دو میں سے دوسرا۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے، حضرت صدیق اکبر کا ذکر کرتے ساتھ رو پڑتے، اور کہتے کہ ابو بکر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں، وہ غار والی ایک نیکی مجھے دے دیں۔ ساری نیکیاں زندگی کی ابو بکر لے لیں، ایک نیکی غار والی مجھے دے دیں۔ تو ان کی ساری نیکیاں ایک طرف اور ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف۔ اور حضرت عمر کہا کرتے تھے، کاش میں ابو بکر کے سینے کا بال ہی ہوتا۔ کوئی کم شان ہے؟ یہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں، یہ عمر جس کے بارے میں میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا، میرے بعد اگر کسی نے نبی ہونا ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اتنی شانوں کے مالک۔ ان الشیطان یفر من ظل عمر، شیطان عمر کے سائے کو دیکھ کے بھاگ جاتا ہے۔ وہ عمر کہہ رہے ہیں، کاش میں ابو بکر کے سینے پر ہوگا ہوا بال ہی ہوتا۔
یہ شان ہے، یہ عظمت ہے۔ سارے حضور کے صحابی عظمتوں کے معراج پر، لیکن ان کی شان ہی وکھری ہے۔ کسی پنجاب شاعر نے کہا کہ سارے یار نبی دے سونے، نہیں کوئی اینا یاراں ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی، اینا جان نثاراں ورگا، نہ اس دھرتی پیدا کیتا اینا یاراں ورگا، اعظم شان صدیق کی دساں اکو یار ہزاراں ورگا۔ وہ عظمتوں کی کس معراج پہ امن الناس بر مولائے ماں، کلیم اول سینائے ماں، ہستی او کشت ملت راچو ابر، ثانی سنین و غار و بدر و قبر۔ بدر کے بھی ساتھی، قبر کے بھی ساتھی، مزار کے بھی ساتھی، غار کے بھی ساتھی، اور اسلام کی کھیتی کے لیے ابر بہار کی طرح برسے اور سیراب کر گئے، اور اس امت کے لیے انہوں نے جو کام کیا وہ انہی کا مقصوم